چاہتے ہیں اگلی زندگی اچھی ہو تو پاسٹ ماضی جو چل رہا ہے اس کو کیا ہے بہترین بنانا پڑے گا، بہترین پلاننگ کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج پھر ایک بہت دلچسپ واقعہ لے کر عبرت کے، نصیحت کے بے شمار فوائد اس میں موجود ہیں، حاضر رہیے گا۔ ایک عقل مند بادشاہ کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، سماعت فرماتے ہیں۔ ایک جزیرہ تھا، جس جزیرے کا یہ اصول تھا کہ ہر سال کوئی ایک نیا بادشاہ مقرر کیا جاتا، لیکن ان کی کچھ شرائط تھی۔ پورا سال تو بادشاہت اس سے کرواتے ایک عام انسان سے، اور وہ عام انسان بھی کون ہوتا یہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ان کی یہ شرائط تھی کہ جیسے ہی سال مکمل ہو جائے گا اس کو قریبی ایک خوفناک جنگل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں چیر پھاڑ کرنے والے جانور موجود ہوتے ہیں۔ ایک سال کے بعد اس کی زندگی بالکل صفا ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ یہ ان کی شرائط ہوتی، اور وہ کس شخص کو بادشاہ مقرر کرتے؟ جو بھی شخص اس جزیرے کے ساحل کے کنارے پر سال کے پہلے دن پایا جاتا، وہ کوئی بھی ہو، اس سے ان کو غرض نہیں ہے، اس کو وہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے، شان و شوکت کے ساتھ، مجبوراً اس کو بننا پڑتا، لیکن ایک سال کے بعد وہی شرط کہ اس کو جنگل کے اندر پھینک دیتے۔ اب ایک دن ایسا ہوا، ایک شخص سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ سمندر کی موجوں کی طغیانی کے اندر اس کی کشتی الٹ جاتی ہے، بالآخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتا ہے، اور جیسے ہی ایک دن صبح ہوتی ہے تو وہ ایک ساحل کے کنارے پر پڑا ہوا ملتا ہے۔ اب وہاں کے لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور اسے کیا ہے ہم اپنا بادشاہ مقرر کریں۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے بچا یہاں پھنس گیا۔ اب جب یہاں آتا ہے اس کو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو کیا ہے بچا ہوں اپنی زندگی سے، اور ایسی زیب و زینت مجھے مزین کر دی گئی ہے۔ بالآخر چند دن کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک سال کی زندگی ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو، جتنی خوشیاں کرنی ہے کر لی جائے، ہر عیش و آرائش والی سامان اس کے لیے مہیا کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ زندگی کو ختم کرنا نہیں جانتا، وہ زندگی کو ختم کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان فیوچر پاسٹ میں رہ کر ان فیوچر کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ساری معلومات لیتا ہے کہ ایک سال کے بعد کیا کیا جائے گا۔ ایک سال کے بعد اس کو اس جنگل میں پھینک دیا جائے گا جس جنگل کے اندر حیوانات ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے درندے موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ شخص بڑے ہی طاقتور چند لوگوں کو جمع کرتا ہے، جن کا کام کیا ہوتا ہے، پیڑوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے لیے فری ہینڈ ہوتا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ فلاں جو جنگل ہے اس کے سارے پیڑ وغیرہ کاٹ دیے جائیں۔ ساری رعایا جو کہتی ہے پاگل ہو گیا ہے، ایک سال کے لیے وقت ملا ہے، اس کو تو شان و شوکت کے ساتھ گزارنا چاہیے، یہ کیا پاگل پنا کر رہا ہے، پیڑ کٹوا رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ لیکن خیر اس کو پتہ تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ بالآخر پیڑ کٹوا دیے جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر اگلا حکم ہوتا ہے، جانوروں کو کہیں اور اچھی جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اچھے قسم کے بلڈرز کو بلاتا ہے اور وہاں پر عالی شان محل تیار کرواتا ہے، وہاں پر باغات تیار کراتا ہے، چند قسم کے وہاں پر میوہ جات کے باغات تیار کرواتا ہے۔ بالآخر یہی کرتے کرتے پلاننگ کے اندر اس کا ایک سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں عالی جا آپ کی بادشاہت کا وقت فنش، اب آپ کو کیا ہے فلاں جنگل میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، وہاں کے جانور آپ کو
مار دیں گے، اور آپ نے کیا ہے اپنے 1 سال سے فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ چاہتے تو اپنے یہ سال کو قیمتی بنا سکتے تھے، اپنے سال کو مزین کر سکتے تھے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ 1 سال والا نہیں بلکہ ہمیشہ تعریف کرنے کے لائق ہے، 100 لائق احترام اس کا یہ عمل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ اٹھاتے ہیں تو یہ خوشی خوشی وہاں چلا جاتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جس بھی بادشاہ کا سال مقرر ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کو جب اٹھاتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے پکڑ کر وہاں چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ تو خوشی خوشی اپنے اس مقام کی طرف جا رہا ہے۔ خیر، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، جنگل کا تو نقشہ ہی بدل کر رہ گیا ہے، جنگل میں تو منگل ہو گیا ہے، جنگل میں تو نہ پیڑ ہیں نہ کچھ ہیں، کوئی خوف و ہراس والی باتیں نہیں ہیں، ڈرا دینے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ جانور ہے، بلکہ وہاں تو عالی شان محل تیار ہیں، وہاں تو کچھ لوگ آباد ہو چکے ہیں جو کہ بادشاہی کے حکم سے کیا ہے وہاں پر آبادی ان کی ٹھکانہ بنایا گیا تھا، وہاں تو عالی شان محلات بنے ہوئے ہیں، باغات بنے ہوئے ہیں، لیکن شرط تھی کہ فلاں مقام پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب کیا ہے، یہ 1 سال وہاں بادشاہت مکمل کرنے کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پر آتا ہے کہ جو پہلے آج سے 1 سال پہلے یہ خوف و ہراس کا مقام تھا، یہ کیا تھا، حیوانیت کا گڑھ تھا، اور یہ چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کا مقام تھا، لیکن آج یہاں کیا ہے، ہر ایک آ کر دیکھنا پسند کرتا ہے، ایسا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ خیر، ان کی تو شرط تھی کہ فلاں مقام پر چھوڑ دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس انداز میں یہ عقل مند جو بادشاہ ہوتا ہے اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم نے سنا، لیکن اس واقعے کے اندر ہمیں کیا عبرت کے موتی مل رہے ہیں، ہمیں کیا نصیحت کے موتی مل رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو ان فیوچر، اگلی زندگی کے اندر، آخرت کی زندگی کے اندر اچھا اجر ملنا، تو پھر اس دنیا کے اندر کیا ہے، اچھی پلاننگ کرنی پڑے گی، دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے اچھے اعمال کو آگے بھیجنا پڑے گا۔ جی ہاں، صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جب اس دنیا میں جائیں گے، آخرت والی دنیا میں جائیں گے، تو پھر مزے ہی مزے ہوں گے، وگرنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے 1 سال کی طرح ہی اس سال میں بڑا ہی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارا، پھر جب موت کے گھاٹ اترے تو پھر کیا ہے، افسوس، ندامت، حسرت کو ہی ہاتھ ملتے رہے کہ ہائے میں نے زندگی کیسے گزاری۔ خدا را میرے محترم ناظرین، اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے کہ جیسے اس عقل مند بادشاہ نے اپنی فیوچر والی زندگی کو کیا کامیاب بنایا اور سوچا کہ کیسے اس سے نجات مل سکتی ہے، تو خدا را ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے خوفناک، دہلانے دینے والے، ہلا دینے والے معاملات سے ہمیں نجات کیسے ملے گی۔ نجات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، نجات تو نماز میں ہے، نجات تو زکوٰۃ میں ہے، نجات تو روزے میں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ان پر رکھی گئی ہے، نجات تو کلمہ طیبہ میں ہے، نجات تو رسول اللہ کی غلامی میں ہے، نجات تو صدقہ و خیرات کرنے میں ہے، نجات تو اچھی اولاد کی تربیت کرنے میں ہے۔ خدا را میرے محترم ناظرین، اگر چاہتے ہیں اگلی زندگی اچھی ہو تو پاسٹ، ماضی جو چل رہا ہے اس کو کیا ہے بہترین بنانا پڑے گا، بہترین پلاننگ کرنی پڑے گی۔ آج ہماری پلاننگ کے اندر سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کل کہاں جانا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کمانا ہے، کتنا کمانا ہے، کہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے، کس انویسٹمنٹ میں ہمیں کیا ہے پروفٹ زیادہ ملے گا۔ نہیں ہے اگر ہماری زندگی کے اندر پلاننگ کا حصہ، تو وہ آخرت کا حصہ نہیں ہے کہ کیسے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے، منور کرنا ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، قبر کے اندر نہ تجوری ہوتی ہے، نہ کفن کے اندر جیب ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ قبر روشن ہوگی تو اچھے عمل سے ہوگی، اور وہ پلاننگ کے ذریعے کیسے بادشاہ نے پلاننگ کی اور آئندہ زندگی کو کیا ہے خوفناک درندوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو آج بھی وہ کیا ہے آپ کے پاس
معاملات میسر ہیں، آپ چاہیں تو اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اچھا کر سکتے ہیں، وگرنہ جیسے پچھلے بادشاہ آتے تھے 1 سال وقت گزارتے تھے عیش و عشرت کے ساتھ، اور پھر کیا ہے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کچھ آگے کی نہیں سوچتے تھے۔ ویسے ہی ہمارا ہوگا، دنیا سے تو چلے جائیں گے لیکن آخرت میں پھر کیا ہے ہاتھ ملتے رہیں گے، کاش ہم دنیا میں اچھا کر لیتے، نیک اعمال کر لیتے۔ آج ہے وقت تو اس کو کامیاب بنا لیجئے، ہیں موبائل چارج نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کاش کہ لائٹ تھی جب میں موبائل چارج کر لیتا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وقت ختم ہو جائے پھر ہم کیا ہے کہیں کاش زندگی اور مل جاتی، رب کو کامیاب بنا لیتا۔ زندگی ہے اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔